ہمیشہ جو ہے وہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے والی محبت رہے گی، وہ ایسا نہیں ہوتا. جب شادی ہوتی ہے تو جو ڈے ون شادی سے پہلے جو وہ انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے نا، اور ہیجان خیزی برپا ہوتی ہے خون کے اندر کہ وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. السلام علیکم ہم وطنان عزیز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ السلام علیکم. آج ہم میزنین شو پہ میرے ہم سفر کا اینڈ ریویو کریں گے، کیونکہ ہم سفر کی آخری قسط آ چکی ہے اور کافی مزیدار قسط رہی. تو آپ کو اینڈ کیسا لگا؟ آپ کی توقع کے مطابق تھا یا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا؟ مجھے کچھ لگ تو رہا تھا کہ ایسے ہی کچھ ہونے والا ہے، لیکن اتنی جلدی ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہر چیز انہوں نے ریپ اپ کر دی بہت جلدی، اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دکھانا چاہیے تھا. میرا یہ مشورہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے سب لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کریٹیوٹی دکھاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا سدھرنے کا ٹائم دینا چاہیے تھا، اور یہ کہتے تھے کوئی کلپ دکھاتے تھے کہ آفٹر فیو ایئرز، اور چند سال بعد، تو چند سال بعد وہ چیز تھی، کوئی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ گئیں، سیٹل ڈاؤن ہو گئیں. لیکن جس طرح انہوں نے منٹوں میں کہ وہ شاہجہاں بھی صحیح ہو گئیں اور سب چیزیں سیٹل ہو گئیں، سب چیزیں صحیح ہو گئیں، سب اچھا ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ بہت مشکل ہے اس طرح ایک دم کسی کا صحیح ہو جانا اور کسی کا اس پہ آ جانا. میں نے ویسے مذہب کی طرف تو اس طرح لوگوں کو آتے دیکھا ہے کہ مذہب کی طرف جب لوگ آتے ہیں تو سب چیز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملوں میں اتنی جلدی سدھر جانا میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی. مجھے ایسا لگا کہ اگر صرف حمزہ کے آسٹریلیا جانے کی دھمکی سے یہ سب صحیح ہو سکتا تھا تو شاید یہ حمزہ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ پھر بلا وجہ اتنے ایپیسوڈز جو ہیں وہ ڈریگ ہوئے. لیکن آپ کی بات یقیناً صحیح ہے کہ ایک دم سے وہ اس قدر کوئی بھی چیز، بیٹی کا الوپ کرنا یا بیٹے کی اولاد ہونا یا گھر کا ہاتھ سے نکل جانا، کوئی چیز ان کو افیکٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن بیٹے نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا جا رہا ہوں، تو مطلب وہ ایک دم سے اتنے میراکولسلی ان ایکسپیکٹڈلی وہ بالکل صحیح ہو گئیں. تو آئی ایگری کہ یہ بہت زیادہ ایک دم سے جلدی اور ابرپٹلی ہو گیا. اور تھوڑا سا رومی کی شادی کا سین عجیب تھا. دولہا کہاں تھے؟ کسی بھی، ہم کو تو یہ لگا کہ دولہا اویلیبل نہیں تھا ایکچولی، جو کیریکٹر تھا. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی بھی لڑکے کو اس کے ہائٹ کے مطابق جو ہے وہ صحرا بنا کے، جو پھولوں کا وہ ڈالا ہوا تھا وہ بنا کے اس کو ایک طرف کونے میں کھڑا کر دیا. مجھے ایسا لگا، مجھے نہیں معلوم پیچھے بیک اس کی کیا اسکرین کے باہر اس کی کیا کہانی تھی، لیکن لگا ایسے ہی کہ وہ وقاص جو تھا وکی، وہ اویلیبل نہیں تھا. تو وہ انہوں نے دولہا تو دکھانا تھا اور سمہاؤ اس کو ٹیلی کاسٹ کرنا تھا، ریکارڈ کرنا تھا، پھر ٹیلی کاسٹ کرنا تھا. تو مجھے لگا کہ ایسا کچھ جلدی میں ساری چیزیں ریپ اپ ہو گئیں، اور مطلب کچھ اتنا زیادہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ایپیسوڈ سے وہ ہوا نہیں. اتنی چیزیں ڈریگ کی گئیں، ظلم دکھایا گیا ایک عرصے تک، اتنی ساری قسطوں پہ وہ ظلم ہوتا رہا. پھر مطلب آل آف اے سڈن اس طرح چینج آ جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب وہ لٹرلی لاسٹ ایپیسوڈ رش لگ رہا تھا، جیسے پروڈکشن میں، ریکارڈنگ میں، ہر چیز میں بہت زیادہ رش کیا گیا ہے. تو مجھے بھی اتنا مطلب اس کا لے آؤٹ اتنا پسند نہیں آیا. کیا ہوا ایپیسوڈ میں وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ رومی کی رخصتی ہو جائے گی، رومی کو چلتا کر دیا جائے گا سسرال، لیکن اور ایونچولی حالہ آبویسلی واپس آ جائیں گی، ان لوگوں کے بیچ میں، حالہ اور حمزہ کے بیچ میں علیحدگی تو نہیں ہوگی. لیکن بہت زیادہ رش تھا. مطلب شادی میں بہت اچھا دکھایا تھا، لیکن دولہا کی جو غائبانہ شرکت تھی وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، خصوصاً کیونکہ جب رومی کا ان سے افیئر چلتا ہے اور پھر لیڈنگ اپ ٹو دا ویڈنگ بہت زیادہ جو وہ کیریکٹر پلے کر رہے تھے ان کے ہسبینڈ کا، وہ کافی عرصے تک دکھایا گیا ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں. تو اٹ فیلٹ ویری رش. اتنا مطلب مزہ نہیں آیا شاید جتنا ہم ایز این آڈینس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا انفولڈ ہوگا. ہاں، مجھے بھی ایسا لگا کہ جلدی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہانی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو فولڈ کرنا ضروری تھا، کہ کہیں سے اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح ختم کریں. اور ایک اور چیز بہت بری، مطلب بہت برا پوائنٹ تھا اس میں، کہ وہ اپنی جو بلیم گیم ہوتا ہے نا دوسروں کے اوپر، وہ شاہجہاں نے بھی کیا، کہ چونکہ دادی ان کے ساتھ اتنی سخت تھیں اور دادی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تو دادی نے تو جو زیادتی کی اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی دادی کے فالو کرتے ہوئے ان کے فوٹ اسٹیپ گزار دی. ایسا ان کو مطلب یہ چیز بلیم گیم ہر جگہ چل رہا ہے، کوئی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کر رہا. اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں نا، بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور ایک اور میں آیت کوٹ کروں گی، کوئی مصیبت تم کو پہنچتی نہیں، مطلب وہ تمہارے اپنے کیے کی وہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ خود اتنے غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط
اعمال اپناتے ہیں کہ اس سے پھر تکلیف پہنچتی ہے. تو جب بھی کسی انسان کو تکلیف پہنچے وہ یہ ضرور سوچے کہ میرا قصور اس میں کہاں ہے, اس میں کتنا ہے, اور کس حد تک میں نے اس میں غلط کیا ہے. کیونکہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ سم ہاؤ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ آپ کو اپریس کیا گیا, تو آپ یہ سوچیں کہ دوسرے نے اپریس کیوں کیا, آپ کی کہاں غلطی تھی, آپ نے دوسرے کو یہ مارجن کیوں نہیں دیا کہ وہ آپ اس کو اپنے آپ کو پروف کرواتے. لیکن یہ کہ بہت آسان ہے, اتنے سال ظلم کرنے کے بعد ایک بچی کے اوپر, پھر وہ بڑی بھی ہو گئی, بہو بن گئی, اس کے باوجود ان کا ظلم, ان کی جو عیاری اور تیز و ترار پن تھا وہ کہیں ختم نہیں ہوا. اور اچانک ایک بیٹے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں, تو ان کو وہ سب صحیح ہو گئی, ساری چیزیں جو ہیں وہ دے کیم بیک ٹو دیئر نارمل اسٹیٹ میں سب آ گئی. تو یہ بلیم کرنا دادی کو کہ ان کی وجہ سے میں نے ایسا کیا, تو بہت ہی کمزور پوائنٹ تھا. یہ کہانی شروع بہت اچھی ہوئی تھی, ہم سفر بہت اچھی طرح شروع ہوا تھا, سب نے بہت اچھی طرح اس میں ان پٹ اپنا دکھایا, لیکن اٹ سیلف کہانی میں اینڈ میں کمزوری دکھائی گئی ہے. تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پہ لوز ہو رہے ہیں. مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک بات تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ دادی کو بلیم کر دیتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا, تو مطلب یہ وہ اس چکر میں آ گئیں اور وہ اس سے بیٹر ساس ہیں. دوسری بات یہ کہ جو چیز مجھے پسند نہیں آئی وہ یہ کہ دادی وہاں پہ موجود نہیں تھی اینی مور نا. تو کسی بھی انسان کے اوپر, ایون دو پریویس ایپیسوڈز میں دکھایا بھی ہو شاید کہ دادی نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے, لیکن دادی واز ناٹ دیئر ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف. تو یہ کہنا بہت آسان ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلیم گیم کہ کسی کے اوپر ڈال دینا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا. اگر آپ اپریسڈ ہیں اور پھر آپ آگے مزید کسی کو اپریسڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے پاس تو جسٹیفیکیشن نہیں رہی کہ آپ یہ بولیں کہ میں اپریسڈ ہوں, کیونکہ جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہی آپ نے کسی اور کے ساتھ کر دی. یہی تو دکھایا جا رہا ہے. بلیم گیم جو ہے وہ ذاتی طور پر میرا اپنا وہ ہے کہیں بھی کام نہیں آتا, کیونکہ ایک تو انسان خود نہیں سدھر پاتا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے غلط قدم کون سا اٹھایا ہے. آپ کنفیس نہیں کر رہے, کنفیس کریں اپنے آپ کو کہ میرا قصور یہاں پہ کتنا ہے. ٹھیک ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان کا آپ 99.9% ان کے کھاتے میں ڈال دیں, لیکن کہیں 0.000.1 تو آپ کا ہوگا نا کہیں بھی. تو اس کو تلاش کرنا چاہیے, اور پھر اس سے بعد انسان جو ہے وہ اپنا مطلب گریڈ اس کا ہائی ہوتا جاتا ہے, اس کے مینرزم میں, اس کے جو زندگی میں اس نے غلطیاں کی ہیں وہ بھی سیکھ لیتا ہے اپنی غلطیوں سے. تو اسی طرح لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا قصور یہاں پہ کتنا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ اسٹیپ از سیلف ایکسیپٹینس, کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ سے ایرر ہوا ہے. اور ایک تو یہ ڈرامہ لاسٹ ایپیسوڈ رشٹ بہت تھا. دوسری بات یہ کہ شاہجہاں کا کوئک ٹرن اراؤنڈ, اور پھر وہ ساس کی چیئر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی میں وہی سین, اور حالانکہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہیں ہوں گی, اور جس طرح سے وہ ساس کے اوپر بلیم کرتی ہیں, تو مطلب اٹ میکس یو ایز اے ویور تھنک کہ کیا یہ واقعی چینج ہوئی ہیں, کہ ٹیمپرریلی انہوں نے بیٹے کو آسٹریلیا جانے سے روکا ہے اور یہ کیا ہے. ہاں وہ پوائنٹ بھی ادھورا چھوڑ دیا نا, کہ نہیں پتا کہ ساری چیزیں واقعی فار گڈ صحیح ہوئی ہیں یا صحیح ہو نہیں گئی ہیں نہیں. کچھ ڈرامے دکھاتے ہیں کہ جیسے چند سالوں بعد, تو وہ دکھانا چاہیے کہ چند سالوں بعد جو ہے وہ کیا پروگریشن ہوا. اچھا ایک اور چیز جو مجھے پسند نہیں آئی, وہ آئی ووڈ ہیو لائکڈ کہ یہ حالانکہ فیملی کو انوالومنٹ دکھاتے, مطلب کہ مریم کو بھی دکھاتے کہ سسٹر ان پہ چیک اپ کری ہیں, میک شیور کہ حالات جو ہیں وہ ایموشنلی اور ادروائز صحیح ہیں. وہ بہت سارے کیریکٹرز جو بہت امپورٹنٹ کیریکٹرز تھے وہ آل آف اے سڈن ڈسپیئرڈ ہو گئے. حالانکہ فادر ان میں ایک تھے, مریم ان میں ایک تھیں, سمین کا کیریکٹر بھی انہوں نے کافی منیمائز کر دیا, سمین اور بس خرم کا انٹریکشن دکھایا, دیٹس اٹ. اور آئی ڈونٹ نو, اٹ واز رشڈ, بہت رش تھا. لیکن تھرو آؤٹ کہانی بہت اچھی گئی. جو ہمیں پوائنٹس اس میں نظر آئے نیگیٹو تھے وہ ہم نے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتایا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں, کہاں کہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو ڈرامہ ہے, میں بار بار کہتی ہوں کہ ڈرامہ ایک ماڈل بنا کے دیا جاتا ہے, تو اس میں لوگوں کے لیے کریکشن کا اور اپنے آپ کو سدھارنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں جو منفی حرکتیں دکھائی جاتی ہیں, کیونکہ کہانی تو سوسائٹی سے اٹھائی جاتی ہے, تو اس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو ہم وہ نہ کریں, ان کو نہ اپنائیں, اور ہمیں پہلے سے ایک وارننگ مل جائے کہ اگر ایسی سچویشن میں انسان کہیں جائے تو اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ کسی اور کے ایکسپیرینس سے بھی آپ اپنی اپنی راہ متعین کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کو صحیح کر سکتے ہیں.
تو یہ ہے. لیکن یہ کہ واقعی رش میں گئی ہے، یہ ہم لوگ کی بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہو سکتا تھا کہ اس کو ذرا 2-3 قسط تک اور بڑھا دیا جاتا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہو رہے ہیں بیک اسکرین، تو اس کا بھی ظاہر رائٹرز کو، ڈائریکٹر کو، پروڈیوسرز کو خیال رکھنا پڑتا ہوگا. تو وہ مجھے اس ساری باتوں کا نہیں پتہ. لیکن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑے سے جو لانگ سینس تھے، ڈریگنگ سینس تھے اس کہانی، اس ڈرامے میں پہلے، کہ کسی کا غمزدہ چہرہ جو ہے وہ آدھے، اس میں کئی قسطیں تو ایسی تھیں کہ اس میں سوائے 2-3 کیریکٹرز کے، ان کے ساتھ کہ وہ سوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اس کو اتنا ڈریگ کیا گیا. تو اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اور اس کو اینڈ پہ توجہ دینی چاہیے تھی. کیونکہ کسی بھی ڈرامے کا اینڈ جو ہے نا وہ بہت دیر تک تاثر چھوڑتا ہے، یو نو. اور مجھے نہیں پتا پبلک کی کیا رائے ہے اس بارے میں، لیکن میں جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آبزرویشن ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں ٹیکنیکلی یہاں خرابی تھی کہ اس کو صحیح سے دکھانا چاہیے تھا. کیونکہ اب جب چیزیں، جب پازیٹیوٹی آ رہی ہے ڈرامے میں، تو آپ کے ناظرین، آپ کے دیکھنے والے زیادہ پازیٹیو ایریا جو ہے وہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ شادی ہو رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں لوگ. خیر شادی کا اتنا سین نہ بھی دکھاتے، لیکن ان کے جو ریلیٹڈ تھے اس کہانی میں، ان کو تو دکھانا چاہیے تھا. مجھے مطلب یہ لگا کہ آپ نے اتنے سارے ایپیسوڈز مطلب دکھائے ہیں آڈینس کو جن میں ایک پرولانگ کانفلکٹ چل رہا ہے، رائٹ، لائک نیور اینڈنگ ایموشنل ابیوز حالانکہ کیریکٹر کا چل رہا ہے. اینڈ دیٹس آل وٹ ایوری ایپیسوڈ واز اباؤٹ. تو جب بہتری دکھائی جاتی ہے کہ تھنگس آر اسٹارٹنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ، تو اس میں پوسٹ اے فیو ایئرس بھی دکھانا چاہیے کہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چند سال کے بعد اس طرح سے مطلب لکھا ہوا آ جائے گا کیپشن میں، تو وہ بھی دکھانا چاہیے کہ چند سال بعد کیا ہے. آئدر مطلب ابھی تو حالات صحیح ہو گئے ہیں بیکاز شی واز ٹرائنگ ٹو اسٹاپ ہر سن فرام موونگ ٹو آسٹریلیا ود ہز فیملی، لیکن کیا یہ چیز سسٹین ہوئی ہے؟ کیا یہ چیز مطلب آئی فیل لائک کہ تھرو آؤٹ کہانی بہت اچھی تھی اور ڈرامہ انٹرٹیننگ تھا، اٹ کیپٹ پیپل ہرٹ. لیکن اگین کمنگ بیک ٹو سوشل رسپانسبلٹی، تھوڑا یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ویدر جو ریمیڈیشن ہے وہ اسٹک کرتا ہے یا اٹ واز جسٹ ٹیمپرری اینڈ وینٹ اوے. اور کچھ کیریکٹرز جو ہیں، تھوڑا سمین کو بھی دکھانا چاہیے تھا کہ سمین اتنے ٹربل سے گزری ہیں، ان پہ الزام لگتا ہے، پھر ان کے حمزہ سے سو کالڈ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، وہ اتنے ٹراما سے گزری ہیں، تو لائف میں ان کی بیٹرمنٹ دکھانی چاہیے تھی. تھوڑا سا یہ دکھانا چاہیے تھا کہ مریم کا جو کیریکٹر ہے وہ پاکستان سے اپنے نیو فاؤنڈ ریلیٹیو سے کیا لے کے جاتا ہے، یو نو. کیونکہ اینی ٹائم اگر آپ ساری زندگی باہر رہیں، اپنے کچھ رشتہ داروں سے نہیں ملے، اور پھر اچانک آپ ان رشتہ داروں سے ملتے ہیں، پازیٹیو ایکسپیرینس ہے یا نیگیٹو ایکسپیرینس ہے، آپ کچھ نہ کچھ ان سے گین کرتے ہیں. تو مریم کے کیریکٹر کے لیے، اینڈ اٹ واز سچ اے پازیٹیو کیریکٹر، اس کے لیے یہ دکھانا بہت ضروری تھا. لیکن انہوں نے بہت چاپنگ بلاک پہ اس لاسٹ ایپیسوڈ کو جو ہے نا وہ رش کر دیا، بہت زیادہ رش کر دیا. لیکن دیر واز ڈیفینیٹلی سم تھنگ بیٹر. مے بی دوسرے پروجیکٹس پہ جانا ہوگا، انہوں نے کہا اس کو اینڈ اپ کرو، یہ بہت لمبا جا رہا ہے. لیکن ٹائم ایلوکیشن اینڈ آل آف دیٹ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے نا. ون آف دا تھنگس جو مجھے بہت پسند آئی وہ حالہ کا ایک ڈائلاگ تھا، میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا، جو وہ حمزہ سے کہتی ہیں کہ حمزہ جب کمرے سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم میں ظرف ہوگا، مجھ میں نہیں ہے ماں کو معاف کرنے کا. تو وہ کہتی ہیں کہ ماؤں کو ظرف میں نہیں فرض میں تولا جاتا ہے. تو وہ یہ ڈائلاگ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ یہ بات سوچیں کہ دنیا میں جہاں بھی ماؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے ماؤں کی غلطی ہے یا نہیں ہے، مگر یو نو اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو معاف کر دینا چاہیے. آئی مین ماں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، رائٹ، چاہے ان سے انجانے میں ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی. لیکن ایونچولی ہم سب گرو اپ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کی جورسڈکشن سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم دنیا میں خود باہر جاتے ہیں، خود لرن کرتے ہیں، ہر کوئی اس لرننگ پروسیس سے گزرتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ ماں باپ کی، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ماں باپ کی حدود سے آپ باہر نکل جاتے ہیں، رائٹ، ان کی ریسٹرکشن سے، ان کے کنٹرول سے. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے جانے انجانے میں تو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی لائف ان کے گھر سے نکل کے بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. تو مجھے ان کا ڈائلاگ بہت اچھا لگا کہ آئی تھنک کہ اگر ہم یہ سوچنے لگے دنیا میں کتنی ماؤں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حق تلفی ہو رہی ہے، جو بہت اچھی مائیں بھی رہی ہیں اپنے دور میں، تو انسان کو چاہے ان سے شکایت ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال جو ماں کی طرف فرض نکلتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا.
تو مجھے دیٹ ڈائلاگ ایموشنلی ٹچڈ می، مجھے بہت اچھا لگا، اور وہ جو تھا وہ اس پورے ایپیسوڈ کی اپیٹمی تھی. بہت اچھا ڈائلاگ تھا. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں بھی آئی کہ ہمارے ڈرامہ میں جو ماں باپ کا کیریکٹر دکھایا جاتا ہے نا، اس میں ہمیں کبھی نہیں دکھایا جاتا کہ ماں اور باپ اپنے طور پر وہ ایک فرینڈ کے طور پر ہیں. ہمیشہ باپ کا ڈکٹیٹرشپ ایک ہوتا ہے اس کا رول، اور وہ ماں کو مطلب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ شاہجہاں اور ان کے میاں کہیں باہر گئے، کہیں انہوں نے اپنے لیے الگ ٹائم گزارا. یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ہر وقت جب بھی وہ ٹیبل پہ بیٹھے ایک ٹینشن کے طور پر، تو ظاہر ہے پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ جب بچے ماں باپ کو محبت میں نہیں دیکھیں گے تو وہ بچے تو یہی کریں گے نا. ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سائیکالوجی کہہ چکی ہے کہ جو ماں باپ اپنے جو کپلز اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مطلب سنسیئرٹی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، فرینڈلی رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ماں باپ کے رول کے علاوہ بھی وہ اپنے ایز اے ہیومن ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈ کا رول ادا کرتے ہیں، تو اس سے بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، بہت اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باپ ہمیشہ دکھائے کہ ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہے، ماں جو ہے وہ گھر کی پالیٹکس میں الجھی ہوئی ہے، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے ہیں. دادا دادی ریٹائرڈ ہیں تو بیچارے وہ نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں، یا نہیں بھی ہوتے. بعض اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بچے تھرڈ جنریشن ان کا بڑا کیئر کرتی ہے، بہت محبت سے رکھتی ہے دادا دادی کو، یہ بات بھی ہے. لیکن یہ کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو مین کیریکٹر کے جو ماں باپ ہیں، ان کو بھی آپس میں دکھانا چاہیے نا کہ وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں. اور مطلب شاہجہاں جیسے کیریکٹر کو اگر شوہر سے نہیں ملتے توجہ، تو پھر وہ اپنی توجہ کہیں اور ڈال دیتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، حضرات کو سمجھنا چاہیے میرے خیال میں. اور یو نو لائک ایک ہیلدی جو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے، اسی سے ہیلدی برینس، ہیلدی ایموشنلی ایموشنلی ویل ڈیولپ بچے جو ہیں وہ اس سے گرو ہوتے ہیں. اور کانفلکٹس ہر فیملی میں ہوتے ہیں، ہر ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایٹ سم پوائنٹ ان لائف کانفلکٹس ہوتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ کبھی ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. لیکن یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ 50 کراس کرتے ہی ان کی اپنی کوئی لائف نہیں رہی، یہ سب بچوں کی their life becomes all about their kids. ایسا نہیں ہونا چاہیے. they should as long as کہ ہسبینڈ اور وائف alive ہیں، ان کی لائف اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. تھینک یو فار برنگنگ دیٹ اپ. نہیں دیکھیں، زندگی میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت تو ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی بھی ہوتی ہے. تو وہ اپنی زندگی میں سارے پرائرٹیز جو ترجیحات جو ہیں وہ بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچے زیادہ ٹائم باہر گزار رہے ہیں، جابوں پہ گزار رہے ہیں، کریئر بنانے میں گزار رہے ہیں. اس وقت ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ماں باپ کو انڈور گیمز کھیلنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ واک کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا پسندیدہ پروگرام دیکھنا چاہیے. اور بکس کا بڑا اچھا رہتا ہے، بکس ڈسکشن ہو، بکس کا ایک ادبی سا ماحول ہو، گھر کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ آپ گھر میں کیا چیز چینج کر سکتے ہیں، رینوویشنز کر سکتے ہیں. اور رینوویشنز کا مطلب نہیں کہ آپ پورے گھر میں ریکنسٹرکٹ کروائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان چینج کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. میں اگر ڈرامہ بناؤں نا تو وہ 100 سے زیادہ جائے، 100 قسطوں سے زیادہ، کیونکہ اس میں ساری چیزیں کی دکھانا مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ اس سے پھر ایک گھریلو ماحول. اب گھر کی کہانی چل رہی ہے نا تو گھر میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ کبھی دادی کے پاس بیٹھ گئے، ان سے قرآن سن لیا، ان کو قرآن سمجھا دیا، سکھا دیا، سن لیا، سکھا دیا. کیا وہ تو سیکھے سکھائے ہوتے ہیں اس عمر تک پہنچتے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے حدیثوں کی باتیں کرنی، قرآن کی کوئی آیت کی باتیں کرنی، یہ ماحول دکھانا چاہیے نا. یہ ہمارا کلچر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ اگنور ہو رہا ہے ہر جگہ. اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ جو اس میں دکھائی ہے، جو بہت اچھی دکھائی ہے، کہ حالہ اور حمزہ جو ہیں وہ اپنے کانفلکٹ سے اس لیے اوور کم کر پاتے ہیں بیکاز ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے. اور یہ محبت ہسبینڈ اینڈ وائف میں نہیں دکھائی جاتی، ان میں ہر چیز ہوتی ہے سوائے محبت کے. تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دے جینوئنلی لوڈ ایچ ادر. تو ان کے بیچ میں جو بھی کانفلکٹس ہیں ایکسٹرنل یا فیملی ریلیٹڈ، دے اوور کم دیٹ بیکاز ان کو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس انسان سے محبت ہے. حالہ کو حمزہ سے بھی ہوتا ہے، حمزہ کو حالہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈراموں میں نہیں دکھایا جاتا. تو آئی ریئلی لائک دیٹ کہ انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے. اور نارمل کپلس میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیوں اتنی محبت سے شادی کی تھی، کیونکہ کانفلکٹس جو ہیں وہ تو لائف میں آئیں گے، دیر پارٹ آف لائف. یہ اسیوم کرنا کہ جس انسان کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس سے کبھی آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا ہی نہیں، یا
وہ پرسن کبھی آپ کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. نہ شوہر ایسا کر سکتا ہے نہ بیوی ایسا کر سکتی ہے, کیونکہ جب دو لوگ ڈفرینٹ فیملیز میں پلے بڑے ہیں اور ڈفرینٹ ان کا وہ ہے, تو کس طرح سے ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ اپ برنگنگ ہے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے, دے آر ٹو ڈفرینٹ پیپل. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. اور گوئنگ بیک ٹو جو آپ نے کہا تھا کہ نہیں دکھاتے کہ فادر مدر جو ہیں جو ایلڈرلی ہیں گھر میں, وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں. لگتا ہے کہ اوور ٹائم ان کی محبت جو ہے وہ کہیں اڑنچو ہو گئی ہے. لیکن اگر محبت جو ہے وہ کم بھی ہو جائے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی کبھی محبت تھی, رائٹ. آئی مین محبت کا جو پیمانہ ہے اور جو پیرامیٹر ہے جس پہ آپ اس کو جو میجرنگ اسٹک ہے وہ کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. دیٹس پارٹ آف لائف, رائٹ. ایسا پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ ہمیشہ جو ہے وہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے والی محبت رہے گی, وہ ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اے ریئلسٹک اپروچ. اور اگر یہ سمجھنے لگیں اور یہ دکھانے لگیں تو تھوڑی سی معاشرے میں بہتری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریوائو ہونا چاہیے لو کا؟ آئی تھنک کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ بس جب شادی ہوتی ہے تو جو ڈے ون شادی سے پہلے جو وہ انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے نا, اور ہیجان خیزی برپا ہوتی ہے خون کے اندر کہ وہ ہمیشہ رہنی چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. جیسے جیسے لائف آگے بڑھے گی اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں, اگر آپ کریئر پرسو کر رہے ہیں, اس کی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, اس کی اپنی چیلنجز ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی ہوتا ہے کبھی باس آپ سے ناراض ہے, کبھی آپ باس سے ناراض ہے, کبھی پروجیکٹس جو ہے وہ وقت پہ ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں, یو نو. تو لائک ڈفرینٹ ایریاز آف لائف کی ڈفرینٹ اسٹریس ہوتی ہے, رائٹ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر ہمیشہ وہ ہیجان خیزی آپ کے خون میں جو ہے وہ برپا رہے. وہ کبھی اس کا گراف جو ہے وہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے, اینڈ دیٹس پارٹ آف لائف. ہر وقت مطلب وہ گھر سے بھاگ کے پیار ہونے والی محبت اٹس ناٹ ریئلسٹک, ایسا نہیں ہو سکتا. جن لوگوں میں شادی کے وقت بھی وہ چیز ہوتی ہے وہ اوپر نیچے لائف کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اگر بچے ہیں اور آپ بچے کے ساتھ ساری رات جاگے ہیں ایز اے مدر یا ایز اے فادر, تو ہو نہیں سکتا کہ اگلے دن آپ کو بریکفاسٹ کی ٹیبل پہ جو ہے وہ ہیجان خیزی والی محبت پیدا ہو جائے, کیونکہ آپ کی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی, یو نو, دا نائٹ بفور. تو اٹس پارٹ آف لائف. اور یہ دکھانا چاہیے کہ اٹس اوکے, یو ایز ہیومنس یو گو تھرو دوز ڈفرینٹ اسٹیجز. جیسے کسی کا بھی ہر وقت خوش رہنا نارمل نہیں ہے, اور ہر وقت غصے میں رہنا نارمل نہیں ہے, یا ہر وقت فرسٹریٹڈ رہنا نارمل نہیں ہے. وہی چیز محبت کے ساتھ ہے, یو نو. محبت وہاں پر ہے. اچھا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ماں باپ کی بات کریں کہ ماں باپ میں یہ محبت دکھانی چاہیے, جو لوگ ہر وقت لفاظی کی محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایکچولی لائف میں کچھ اکمپلش نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یو نو. تو ڈرامے میں دو ایکسٹریمز دکھائی جاتی ہیں ڈراماز میں, کہ یا تو ہر وقت وہ ہو رہا ہوتا ہے, اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے, یا ایک دم سے اس کا فقدان ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, یو نو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم اولڈ کپلس کو یہ باتیں کہیں تو وہ مانیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں. دیکھیں جو ماں باپ ہوتے ہیں, جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ جا کے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں, اٹس اے فیکٹ, ٹھیک ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک نومولود نئے پیدا ہوئے بچے کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. اس کو کون سکھاتا ہے؟ اس کے پیرنٹس سکھاتے ہیں, رائٹ. ماں سکھاتی ہے, باپ سکھاتا ہے, وہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں. اس کو سوائے سانس لینے کے, سانس لینا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی انسان کو دے کے پیدا کرتے ہیں, رائٹ. لیکن اس کے علاوہ چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں, بات کرنا ماں باپ سکھاتے ہیں, اچھا برا ماں باپ سکھاتے ہیں, رائٹ. تو ہر چیز ماں باپ سکھاتے ہیں نا. اب ایک وقت آتا ہے لائف میں ماں باپ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے لائف میں کہ ماں باپ وہ بچہ بن جاتے ہیں جو آپ کبھی تھے, یو نو. اگر ان کو ہیلتھ کے چیلنجز ہو جائیں, اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ کو, لیکن انفارچونیٹلی دنیا میں ہوتے ہیں, اگر ان کو ایٹ سم پوائنٹ کوئی ہیلتھ کے چیلنجز ہو جائے, یا صرف ان کے اوپر اولڈ ایج ہے, تو وہ رول ریورس ہوتا ہے. اور یہ قانون فطرت ہے کہ ماں باپ ایک بچے کی طرح بن جاتے ہیں, اور پھر بچوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو سنبھالیں. تو ماں باپ کو سمجھائیں. اب اگر ماں باپ کو جا کے بولیں کہ بھئی آپ دونوں زندہ ہیں, آپ میں اظہار محبت ہونا چاہیے, یہ اور وہ, یو آر رائٹ. ہو سکتا ہے ماں باپ بچوں کا ایسے دیکھیں جیسے تم پاگل ہو گئے ہو, کیونکہ اگر ان میں جوانی میں بھی وہ چیز نہیں تھی تو بڑھاپے میں کس طرح سے آئے گی. ایک تو یہ چیز ہے. لیکن اگر کسی کے ماں باپ ساتھ نہیں ہیں, یا ان کے اندر اتنی محبت نہیں ہے, للہ ان ماں باپ کو کہیں لگائیں,
لائک ان کو کوئی ایکٹیویٹیز پیدا کریں, ان کو فرینڈس بنانے کو انکریج کریں. ہر جگہ جہاں بھی آپ دنیا میں رہتے ہیں ڈفرینٹ کلبز ہوتے ہیں, بک کلبز ہوتے ہیں, سوئنگ کلبز ہوتے ہیں, knitting کلبز ہوتے ہیں, ایون لائک فادرز اور گرینڈ فادر کے ایج کے جو جینٹل مین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا ڈسکشن کلب ہے, رائٹ. یا کچھ لوگ, میں کچھ ایسے بھی نانا دادا ٹائپ کے لوگوں کو میں نے لائف میں دیکھا ہے جن کو اچانک آئی ٹی ٹیکنالوجی سیکھنے کا یا کوئی زبان سیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے یا ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے. آپ ان کو ایسے گروپس میں ایسی جگہ پہ وہ کریں جہاں پہ وہ اپنے ایکسپیرینسز دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. جو چیز آج کل لوگوں کو تنہا وقت سے پہلے مار رہی ہے دیٹ از لونلینس, تنہائی, کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, چیزوں کی کمی نہیں, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, کسی اور چیز سے نہیں, بیماری سے بھی زیادہ لوگ لونلینس سے مر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ہے نہیں جس سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں, کسی سے بات کر سکیں, اینڈ اٹس ویری سیڈ. آپ نے جو اس کی بات کی ہے کلبز جوائن کرنے کی, وہ یہاں تو ممکن ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ میں ممکن ہے, پاکستان میں ممکن نہیں ہے. یہ وہاں پہنچنا, اس جگہ تک, وہاں تک جانا, ان کی کلب ممبرشپ لینا, یا کوئی کلبز بنے ہوئے ہیں اس طرح کے, ریڈنگ کلبز ہیں یا کوئی ایکٹیویٹیز کے کلبز ہیں جو یہاں پہ سینئرز کے لیے ہوتے ہیں, تو وہاں کیسے ممکن ہے کہ کیا کرے, کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے اور اس میں ان کو, میرا خیال ہے کہ بوڑھوں کے لیے جو لوگ اپنے بچوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, کہ بچے ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں, ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ان کو تنہائی نہ کاٹے, کیونکہ ان کو پھر ان کا پتہ ہے کام کیا رہ جاتا ہے, آپ گھر میں بیٹھے, ہم جا رہے ہیں, آپ گھر کی رکھوالی کریں. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا, آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز میں تو کلبس کا کانسیپٹ ہے, رائٹ, لیکن پاکستان میں نہیں ہے. آپ کے ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں, میرے ماں باپ میری ذمہ داری ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں, وہ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اپنے کوئی بھی ماں باپ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ خالاؤں, چچاؤں, تایاؤں, پھپھیوں اگر زندہ ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ صرف اور صرف اپنی اولاد کی ذمہ داری ہیں. اگر آپ ایسی کنٹری میں رہتے ہیں پاکستان جیسی جہاں پہ یہ امینٹیز اویلیبل نہیں ہیں کہ آپ گروپس جوائن کر سکیں, تو بچے آگے بڑھ کے ماں باپ کو انکریج کریں کہ بھائی آپ محلے کے لوگوں کے ساتھ 2-4 لوگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ یہ گروپ بنا لیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے محلے کے دوست جو ہیں وہ گھر آنے لگیں گے تو گھر کے لوگوں کو, بیٹوں کو, بہوؤں کو, ان کو ٹربل ہوگا, کون ان کو روز صبح ناشتہ بنا کے دے, کون ان کو چائے پلائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس طرح کے گروپس اویلیبل نہیں ہیں, ان کو انکریج کریں. ہر چیز, ہر پرابلم آپ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. کچھ معاملے فیملی لیول پہ, لوکل ہاؤس ہولڈ لیول پہ لوگوں کو خود یہ انیشیٹوز لینے پڑیں گے. دیٹس واٹ لائف از اباؤٹ. ہر چیز کے لیے آپ حکومت کی طرف نہیں دیکھ سکتے کہ جی حکومت جو ہے وہ کلبس فارم کرے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے ذمہ داری ہیں, لیکن ایک بات اور میں یہ کہوں گی کہ رشتہ دار ہی بہت ہیں ماشاءاللہ, اتنے رشتہ دار ہیں, میں نے ہر جاننے والوں میں دیکھے ہیں, کافی رشتہ داروں کی کافی ایک کھیپ وہاں موجود ہے, لیکن ان کا ملنا ملانا کم رہ گیا ہے. ایک تو اس میں نا ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے, لوگ پہنچ نہیں پاتے ایک دوسرے کے پاس, ٹریفک میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کون جائے, گھر میں بیٹھو. تو اس سلسلے میں نے مطلب خود جا کے وہاں دیکھا ہے کہ میں جاتی ہوں, میرے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے, اس سے ملنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن جو وہ ٹریفک کا حال میں دیکھتی ہوں نا تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں گھر میں بیٹھوں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی جس نے ملنا ہے وہ آ کے مل جائے. لیکن روز کی بیس پہ یا کبھی ونس ان وائل یہ ہو بھی نہیں سکتا. اس سلسلے میں مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ کہاں یہ موضوع بہت لمبا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کہاں تک, کس طرح ہم اس کو کریں گے. ایفرٹ ڈالنا جو ہے نا, آپ کی بات صحیح ہے, ٹریفک کے مسائل ہیں, دوسرے مسائل ہیں. آج کل تو فورن کنٹریز میں لائک یہاں پر بھی ویسٹ میں گیس از ویری ایکسپینسو, تو اگر آپ کے ریلیٹیوز دور رہ رہے ہیں تو گیس بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے. لیکن فون ہر کسی کے پاس ہے, ٹیکسٹ ہر کسی کے پاس ہے. ایوری بڈی ینگ اولڈ ہیز اے فون ان دیئر ہینڈز, رائٹ. تو آپ فون اٹھا کے ریلیٹیو کو ٹیکسٹ کر لیں. صرف اور صرف ایک چیز کے لیے رشتہ دار یاد آتے ہیں, وہ انوئنگ قسم کے فارورڈز بھیجنے کے لیے
किसी ने एक शेयर भेज दिया है, वो फॉरवर्ड जो है वो 50 रिलेटिव्स को, उन रिलेटिव से पूछा नहीं जाएगा कि आर यू ओके, आप सही हैं, नहीं भाई, फॉरवर्ड ज़रूर भेजे जाएंगे। अच्छा, उन फॉरवर्ड्स में दीनी नसीहतें बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई एक आयत भेज दे तो वो 10 लोगों का आयत जो है वो फॉरवर्ड करनी है। और एक ज़माने में ये भी चला था कि आपने जन्नत में दाखिल होना है तो 10 लोगों को इसको फॉरवर्ड करें। यू नो, डोंट डू दैट पीपल। लोगों को उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गुनाह, उनको नसीहतें करने के बजाय, रिश्तेदार अगर हैं तो आप उनको टेक्स्ट मैसेज भेजें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं। एक दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, 2 दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इवेंचुअली वो करेंगे। और अगर ऐसे रिलेटिव्स हैं आपके जिनकी इतनी ज़बरदस्त ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है कि वो एब्सोल्युटली आपको इग्नोर पे डाले हुए हैं, और वो किसी भी हालत में, वो चाहे हिल क्रिटिकली, नहीं रहे, उनको हाँ, कुछ नहीं चुभ हो वो रही चीज। क्रिटिकली इल हैं, वो क्रिटिकली इल हैं या नहीं है, लेकिन उनकी ऑस्कर परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग है कि दे आर जस्ट लाइक इग्नोरिंग यू, तो फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन एंड ओवर विद। एटलीस्ट रोज़े हशर जो है वह आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की, यू नो। हाँ, तो इस मैं समझी हूँ इस बात से कि बहुत अच्छा पॉइंट इस मेरे हमसफ़र से मुझे मिला है कि जो लोग जो अपने बच्चे उनके सेटल्ड हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो उस वक्त भी ओल्ड कपल्स को अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारना चाहिए, एक्टिविटीज़ में गुजारना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जब सोचेंगे तो फिर जहन में आएंगी भी कि क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा, ये मेरे हम सफ़र से ये मैसेज हमारा है कि जिस जिस घर में ओल्ड लोग मौजूद हैं, जो ओल्ड से मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि 50s में भी 45 में भी लोग नानियाँ दादियाँ बनी हैं, जिनके बच्चे हाँ, सने बलूगत को क्रॉस पहुंच कर चुके चुके हैं, हैं जी। बिल्कुल। तो उनको ये चाहिए कि वो ऐसा वो करें कि अपना टाइम अच्छा गुजारें, हर वक्त घर के कामों में रहना या बूढ़ों लोगों पर अब रहम करें, उनको फारिग करें उनकी जिम्मेदारियों से, ताकि वो अपने बारे में भी कुछ सोचें कि वो क्या करना चाहते हैं। और उनको इनकरेज करें, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अगर वो स्टिल दोनों हयात हैं, टुगेदर हैं, उनको इनकरेज करें। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं है कि उनमें अलहदगी हो गई थी या किसी की वफात हो गई, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अलहदगी हो गई थी एट सम पॉइंट इन लाइफ, इट्स ओके, ये लाइफ का एंड नहीं है। उनको बिल्कुल स्टिल इनकरेज करें कि वो लाइफ में अपने लिए कुछ अचीव करें, कुछ पेंटिंग करें, कुछ देखें, जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। और अगर नहीं है तो उनको इंटरेस्ट पैदा करवाएं, बिल्कुल क्योंकि जो रोल्स रिवर्स करने की हमने बात की है वो यही चीज़ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत होप महसूस होती है कि भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, इट्स गोइंग ऑन, राइट। तो बच्चे जब उनको औलाद की औलाद, आपके अगर छोटे यू नो लाइक क्रॉलिंग बेबीज भी हैं, टॉडलर्स भी हैं, अगर आप उनको ले जा के पर नाना या पर दादा या नानी दादी की गोद में डाल देंगे तो बिलीव मी वो एकदम से लाइवन अप हो जाएंगे, यू नो। बस दैट्स ऑल दे नीड। उनको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि दिस इज़ नॉट द एंड। और लाइफ की एंड जब तक नहीं है, जब तक अल्लाह ताला जान जो है वो निकाल नहीं लेता, यू नो। तो जब तक वो जिंदा हैं उनको जिंदा रहने दीजिए और इनकरेज कीजिए कि वो एक भरपूर जिंदगी गुजारें। मगर हाँ, उनको फालतू शय ना समझें कि अब वो नाकारा हो चुके हैं तो आप उनको किसी कोने में डाल दें, बल्कि उनको हर चीज़ में शरीक रखें अपने साथ। बुढ़ापा बड़ी अजीब सी चीज़ होता है, उसमें बीमारियां पीछे लग जाती हैं और उन बीमारियों के दवाओं के जो असरात हैं वो अलग अपना अपना असर दिखा रही होती हैं। तो लिहाजा उस वक्त उनको मोहब्बत की सिर्फ ज़रूरत है, मोहब्बत और तवज्जो की। उनको फील करवाइए कि वो उसी तरह आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं जैसे वो जवानी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। और मैं एक और बात यहाँ पर कहूँगी कि अगर आप उनको, जैसे इन्होंने कहा कि किसी फालतू शय की तरह समझ के कि अब इनका लाइफ में पर्पस पूरा हो गया, अगर आप उनको काट के किसी कोने में डाल देंगे, बिलीव मी कि वो और ज़्यादा आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर वो बीमार हो गए, उस तन्हाई का शिकार होके, आपकी उनको रिजेक्ट कर देने का शिकार होके, अगर वो किसी बीमारी का उनको कोई बीमारी लग गई तो वो डबल एफर्ट और डबल लाइबिलिटी आपकी लगेगी। क्योंकि ज़िंदा तो उन्होंने जब तक रहना है जब तक अल्लाह ताला ने उनकी सांस रखी हुई है। तो बेहतर है कि बजाय इसके कि वो माजूरी में या बीमारी में 10, 20, 15 साल गुजारे, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप उनकी जहनी नशोनुमा की जो है वो थोड़ी उसको नर्चर करें ताकि दे कैन लिव हेल्दीली एज लॉन्ग एज अल्लाह वांट्स देम टू लिव।
ٹھیک ہے. اور اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا ہم سفر تھرو آؤٹ بہت اچھا گیا ہے. سب کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی اور کہانی بھی بہت اچھی تھی، جہاں سے ہمیں لگا کہ ہمارا انپٹ کچھ صحیح ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی قسطوں کے لیے، ڈراموں کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے اپنی رائے آپ کو دی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے آپ کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے. سب کو تنقید کا اور اس کا حق موجود ہے سب کے پاس. لہٰذا اب ہم اپنے پروگرام کو، اپنے اس تبصرے کو یہاں ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ نے بہت اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی جو ہم نے بات کی ہے یہاں پر. اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے سب اگر کوئی 1% بھی اس پہ عمل کر لے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری کاوش جو ہے وہ صحیح گئی ہے، صحیح سمت میں چلی گئی ہے. میں بس ایز کلوزنگ نوٹس یہ کہوں گی کہ انفارچونیٹلی جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ ہوتا ہے اس دنیا میں، فیملیز میں ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ جن بچوں کے ماں یا باپ نہیں ہوں ان کے اوپر خاندان کے لوگ اس طرح سے ظلم و ستم توڑتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت سبق آموز چیز ہے، بیکاز انفارچونیٹلی پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ آگے جا کے خود بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کبھی اس طرح کی کسی چیز کے مرتکب نہیں ہوئے تو آپ بہت لکی ہیں، اور اس ڈرامے کے ایکسپیرینس سے لرن کیجئے کہ کبھی آپ اس طرح کے انسان بنے بھی نہ. ہم سب کے لیے یہ ایک بہت اچھا لرننگ پروسیس بھی تھا یہ ڈرامہ. اور آئی تھنک کہ سارے کیریکٹرز ہیں اپنے کیریکٹرز بہت اچھی طرح پلے کیے ہیں، سارے ایکٹرز نو ایکٹریسز ڈاؤٹ نے اباؤٹ اٹ. بہت اچھی طرح کیے ہیں. بہت اچھی کی. سیٹ بہت اچھا تھا. اور آئی وڈ سے کہ جو اس کا ٹائٹل سانگ ہے، اوریجنل ساؤنڈ ٹریک جو ہے بہت سپر، وہ تو اٹس گوئنگ ٹو ہانٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. بہت اچھا وہ ٹریک تھا. اور آئی تھنک کہ اگر اس کو آج سے پرابیبلی 1-2-3 سال بعد بھی لوگ سنیں گے تو اٹس دا کائنڈ آف ٹریک جو اسٹاپ کرے گا اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا ونڈرفل گانا ہے. بالکل. تو اس کو اب ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. وی ہوپ یو لائک دا ریویو. پلیز لائک شیئر سبسکرائب آور چینل. اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ایک اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ. اور اب ہم سفر ختم ہوا ہے تو کچھ اور نیا آئے گا، تو اسٹے ٹیونڈ. اور ہم سارے ڈراموں پہ تو نہیں کریں گے، کچھ ڈرامے جو ہمیں بہت میننگ فل اچھے لگ رہے ہیں، جن میں کچھ بہتری ہے، ان کے اوپر ہم ریویو کریں گے. تو ویل پک انشاءاللہ دا نیکسٹ ون، اور پھر اس کا ریویو آپ کے لیے لے کر آئیں گے. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.